بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ مزید تفصیلات سے پہلے تھوڑی سی تکلیف اٹھائیں اور سبسکرائب اور گھنٹی یعنی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ملاقات کے سلسلے کو قائم رکھا جا سکے اور ہماری ہر اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ سیاسی میدان گرم ہے، مولانا فضل الرحمان باز نہیں آ رہے اور انہوں نے 26 نومبر کو آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے، جس کے لیے انہوں نے مسلم لیگ نون اور بلاول سے رابطہ کیا ہے اور وہ کہتے ہیں جی ہم حکومت کے خلاف دوبارہ محاذ گرم کریں گے۔ پہلے تو وہ پلان اے بی سی جو ان کا تھا اس کی وہ خجل خواری کے بعد مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو ایک دم سے اب دوبارہ کیا تکلیف اٹھ گئی ہے کہ دوبارہ انہوں نے جو ہے نا ان پارٹیوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور ان پارٹیوں کا جو رد عمل تھا مولانا کے ساتھ وہ آپ سب نے دیکھ لیا تھا کہ کس طریقے سے شہباز شریف نے ان کو کولڈ شولڈر دکھایا تھا، کس طریقے سے پیپلز پارٹی دھرنے سے بھاگ گئی تھی۔ بیسیکلی مولانا فضل الرحمان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جس نے گین کر لیا تھا یا تو اس نے گین کر لیا ہے یا وہ کرنے جا رہا ہے۔ اب اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ میاں عمران خان کیوں بہت زیادہ اپسٹ ہیں، ناراض ہیں، غصے میں ہیں کہ کس طریقے سے میاں نواز شریف جو ہے نا انہیں ماموں بنا کے نکل گئے اور اس کی ذمہ داری کس کے اوپر آتی ہے یہ بھی ہم آج ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ کور کمیٹی کا اجلاس ہوا تحریک انصاف کی، اس کے اندر بہت زیادہ گرما گرمی ہوئی ہے اور سب نے پنجاب حکومت کی کارکردگی پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ پنجاب حکومت بالکل بھی صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہی بلکہ وہ تحریک انصاف کے لیے بدنامی کا سبب بن رہی ہے۔ اب واپس آتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے اوپر۔ آپ یہ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے نا ابھی انہوں نے دوبارہ یہ ڈرامہ تو شروع کر دیا۔ یہ ڈرامہ صرف اور صرف پریشرائز کرنے کے لیے تاکہ جو تھوڑی بہت کام رہ گئے ہیں، مریم کو باہر بھجوانا ہے یا آصف علی زرداری کو علاج کے لیے باہر نکلوانا ہے، تو یہ کام سارے کے سارے کر لیے جائیں۔ لیکن میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ کسی بھی صورت پاسبل نہیں ہے، وہ اس لیے کہ عمران خان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے کہ کس طریقے سے انسانی ہمدردی کی بنا پر پورے سسٹم کو ملیا میٹ کر کے میاں نواز شریف اس ملک سے فرار ہو چکے ہیں اور اب انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی بھی صورت ہم رکاوٹ ڈالیں گے مریم کے باہر جانے کے راستے میں۔ دوسرا یہ کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر آصف علی زرداری کو ریلیف دینے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے اور پیپلز پارٹی کبھی بھی مولانا کے پلان کا حصہ نہیں بنے گی اگر حکومت آصف علی زرداری کو صحت کے حوالے سے تمام سہولیات فراہم کر دیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ نون لیگ کی اپنی بقا کا، اپنی سروائیول کی وہ جنگ لڑ رہے ہیں، ان کی لیڈرشپ فرسٹ ایئر کی، سیکنڈ ایئر کی، تھرڈ ایئر کی سب باہر جا رہے ہیں۔ ایک حمزہ اور مریم کے علاوہ دونوں کے خاندان اس ملک سے باہر ہیں۔ ان کے ہاتھ میں کیا ہے آپ سوچ سکتے ہیں۔ جو ان کے سیاسی چیلے ہیں، چھوٹے موٹے خواجہ آصف جیسے، احسن اقبال جیسے، وہ بیان بازیاں کرتے رہیں گے، مریم اورنگزیب روزانہ بیان داغتی رہیں گی تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ مسلم لیگ نون بھی اس ملک کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی ابھی فی الحال کوئی سیاسی رول نظر نہیں آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے پیپلز پارٹی بھی کوشش یہ کر رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے آصف علی زرداری کو علاج کے لیے باہر نکال لیا جائے اور اپنی جو سندھ کی حکومت ہے اس کو چلا لیا جائے۔ یہ ساری صورتحال سے چل رہی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ بیسیکلی یہ سیاسی بے یقینی پھیلائی کیوں جاتی ہے۔ عمران خان ٹرم یوز کرتے ہیں کہ سیاسی بے روزگار، یہ ٹرم بڑی سوچ سمجھ کے عمران خان نے یوز کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جب ایک حکومت چل رہی ہے، آپ کو میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں لے کے جاتا ہوں کہ 2008 میں جنرل مشرف کی حکومت کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آئی۔ 2009 میں یہ کام شروع ہو گیا تھا کہ کامران خان روزانہ ایئرپورٹ پہ جہاز کو تیار کرتے تھے کہ آج آصف علی زرداری بھاگ رہے ہیں تو آج رات کو 2 بجے وہ ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، تو یہ کر لیں گے تو وہ کر لیں گے۔ اور بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ آصف علی زرداری کے اوپر پریشر ڈالا جائے، ان سے ان باتوں کو منوایا جائے جو وہ باتیں نہیں مان رہے۔ اسی طریقے سے جب میاں نواز شریف کی حکومت آتی ہے، بلکہ اس سے میں ایک چیز مس کر گیا ہوں، اس حد تک استعمال کیا گیا کہ میاں نواز شریف کالا کوٹ پہن کے جو ہے نا میمو گیٹ سکینڈل کے اندر جو ہے نا کورٹ پہنچ گئے، عدالت پہنچ گئے اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے آصف علی زرداری کو۔ اس کے بعد میاں نواز شریف کی حکومت آتی ہے اور میاں نواز شریف میں وہ پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ میں اس کو صدر نہیں مانتا، میں اس کی استثنا سے ایگری نہیں ہوں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی یہ میرا صدر ہے، وہ کہتے ہیں یہ میرا یعنی وزیر اعظم ہے۔ آ جاتے ہیں 2 سال تقریباً صحیح چلتے ہیں، دھرنے کے بعد سے ہی روزانہ پھر یہ معاملات شروع ہو جاتے ہیں کہ آج میاں نواز شریف کی حکومت گئی تو کل گئی تو پرسوں گئی۔ لیکن میاں نواز شریف تو چلو 1 سال پہلے اپنے گھر چلے گئے پاناما کیس کی وجہ سے، لیکن پھر بھی نون لیگ کی حکومت نے اپنے 5 سال پورے کیے۔ یہ سارے معاملات کیوں ہوتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں۔ بیسیکلی جس طرح سیاسی بے روزگار ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اور بھی جو سپانسرز ہوتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے وہ بھی بے روزگار ہوتے ہیں۔ ان کے جو بڑے بڑے مچے لگے ہوتے ہیں، ان کی بڑی بڑی ڈیل
ڈیلیں چل رہی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ نے کسی کو LNG کی ڈیل دے دی ہے تو وہ سالانہ 400 ارب روپیہ کما رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے IPPs ہوتی ہیں 400 500 ارب روپے سالانہ کے ان کے بل بن رہے ہوتے ہیں, اور وہ سٹ آئیڈل کی کیپیسٹی کے حوالے سے وہ پیسہ لے رہے ہوتے ہیں کہ بجلی بنائیں یا نہ بنائیں, انہوں نے حکومت سے وہ پیسے وصول کرتے رہنے ہیں. ایک طرف منشا پیسہ لگا رہا ہوتا ہے تو دوسری طرف JS پیسہ لگا رہا ہوتا ہے, تیسری طرف جو ہے نا کوئی اور پارٹی جو ہے نا آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کے حوالے سے پیسہ لگا رہی ہوتی ہے. یہ لوگ پھر گراؤنڈ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹی وی چینلز میں ان کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, ہر ادارے میں ان کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, پیسوں کا ان کو کمی نہیں ہوتی, اربوں روپیہ یہ کما چکے ہوتے ہیں. تو پھر یہ ایک گراؤنڈ کریٹ کرتے ہیں, گراؤنڈ بناتے ہیں کہ کس طریقے سے سیاسی بے یقینی پیدا کی جائے, اپنے لیے جو ہے نا کسی بھی طریقے سے سہولیات لی جائیں, ریلیکسیشنز لی جائیں, اور کس طریقے سے اپنے آپ کو مینیج کیا جائے. اس لیے یہ ہر روز ایک نیا سوچا چھوڑتے ہیں, ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ ان کا دھندا بند ہو چکا ہوتا ہے, اور یہ ہر روز نیگیٹو خبریں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے یہ حکومت چلی جائے. اور وہ چھوٹی چھوٹی امیدیں ڈھونڈتے ہیں کہ بھی شاید اس وجہ سے حکومت چلی جائے, تو اس وجہ سے حکومت چلی جائے, اور یہی ان کو ہوپ ہوتا ہے کہ شاید اس وجہ سے چلی جائے, اور اس وجہ سے ایک سیاسی بے یقینی پیدا کی جاتی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو مرضی ہو جائے, اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ عمران خان بہت زیادہ سٹیبل ہیں اور وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے ہیں. دوسرا یہ بات بتاؤں کہ جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج خبر آئی ہے کہ نواز شریف لندن میں شاپنگ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں, مجھے تھوڑا سا اس کی کریڈیبلٹی پہ ڈاؤٹ ہے کہ شاید کہیں وہ پرانی تصویر تو نہیں ہے, لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی نئی تصویر ہے, اور اس میں ڈاکٹر عدنان بھی ان کے ساتھ موجود ہیں. اور اب سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ہمیں ماموں بنا کے چلا گیا. عمران خان کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی جو پنجاب کی وزیر صحت تھی ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ اس سارے معاملے کو ٹیک اوور کریں, اس معاملے کو دیکھیں کہ کیا واقعی میاں نواز شریف بیمار ہیں, اور اگر وہ بیمار ہیں تو ان کو سہولیات فراہم کی جائیں. وہ خود ایک ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد, کیا وہ یہ بھی نہیں پتہ کر سکی کہ کیا میاں نواز شریف کی طبیعت خراب ہے یا صحیح ہے؟ کیسے ایک آدمی جو بہت زیادہ بیمار ہے اور اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ابھی گیا تو کبھی گیا, اور اس کو اٹھا کے جب طبیعت خراب ہوتی ہے تو وہ ہاسپٹل سے جو ہے نا گھر شفٹ ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ باہر چلا جاتا ہے, اور باہر جاتا ہے تو وہ ابھی اپنے لندن کے فلیٹ میں آرام کر رہا ہے, بس جاتا ہے جا کے چیک اپ اور ٹیسٹ وغیرہ کروا لیتا ہے. اور اب تو حد ہی کر دی کہ انہوں نے شاپنگ کرنے کے لیے وہ چلے گئے. یہ ساری سیاسی صورتحال ہے, اور میں نے آپ کو بتایا کہ عثمان بزدار کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں. آج کور کمیٹی کا اجلاس ہوا, کور کمیٹی کے اجلاس میں تمام کور کمیٹی کے ممبران نے کہا کہ پنجاب کے اندر بیوروکریسی کنٹرول میں نہیں ہے, معاملہ صحیح نہیں چل رہے, بہت زیادہ بیڈ گورننس ہے, اسٹرکچر بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. اور ان تمام چیزوں سے پریشان ہو کر عمران خان نے خاص طور پہ الگ سے ایک میٹنگ کی عثمان بزدار سے, اور میرے خیال سے یہ عثمان بزدار کو آخری موقع دیا گیا ہے کہ اگر انہوں نے اپنے معاملات ٹھیک نہ کیے تو بہت جلد ان کے پر کاٹ دیے جائیں گے, اور ان کے بدلے کوئی اور چیز کوئی اور حکومت لائی جائے گی, یا کسی اور بندے کو ریپلیس کیا جائے گا. اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ چودھری بھی بہت زیادہ جو ہے نا ڈسٹرب ہیں, شاید عثمان بزدار کے ساتھ ان کی ریلیشن شپ صحیح نہیں چل رہی, اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے پنجاب میں سیاسی سیٹ اپ چینج کیا جائے. اگر تحریک انصاف یہ سٹیپ لیتی ہے تو ان کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ ہوگی کہ وہ اپنی نمبر گیمز کو کیسے پورا کریں, دوبارہ سے ان سارے آزاد MPs کو کس طریقے سے اکٹھا کریں, اور کس طریقے سے دوبارہ نمبر گیم کر کے پنجاب میں اپنی حکومت بنائیں. تو یہ ساری صورتحال چل رہی ہے سیاست کے حوالے سے. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک ضرور کیجیے گا, کمنٹس کرنا بالکل مت بھولیے گا. آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنے رشتہ داروں, دوستوں اور ہمسایوں کا خاص خیال رکھیے گا. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.